اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین۔ یقیناً سچ کر دکھایا اپنے خواب کو تو نے اے ابراہیم۔ اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو روک دیا، رک جاؤ اے ابراہیم۔ یقیناً سچ کر دکھایا اپنے خواب کو تو نے اے ابراہیم، بلا شبہ اسی طرح جزا دیتے ہیں ہم المحسنین کو۔ المحسنین کا مطلب فرما بردار، اطاعت گزار، تو اس طرح ہم ان کو جزا دیتے ہیں، انعام دیتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو روک دیا، اور اس طرح اس کی جگہ پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پر ایک دمبا خود بخود آ گیا، اور پھر اس کی قربانی اسی واقعے کی یاد میں، اسی کی سنت میں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت میں ہم یہ قربانی کرتے ہیں ہر سال عید الاضحیٰ جس کو کہتے ہیں، بڑی عید، عید الاضحیٰ، جس پہ ہم جانوروں کی قربانی کرتے ہیں، اسی واقعے کی سنت میں کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے بارے میں خواب دیکھا تھا۔ ذبح بھی نہیں بلکہ یہ خواب آیا تھا کہ تم اپنی بہترین چیز جو ہے قربان کرو ہماری راہ میں۔ اِنَّا هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ۔ یقیناً تھی اس ابراہیم کے لیے ایک بلا کی آزمائش کھلی ہوئی، بہت ہی کھلی بہت بڑی آزمائش تھی۔ آج ہم کریں گے 105 سے لے کر 117 تک کی تلاوت، اور اس کا ترجمہ بھی پڑھیں گے۔ فَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور فدیہ دیا تھا ہم نے، یعنی بدلے میں خون بہا، یعنی جانور کا۔ تو اس طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پر ایک جانور قربان کیا گیا، تو یہ ایک فدیہ ہو گیا ان کی جان کا۔ اس ذبح قربانی پر جو تھی بہت عظیم، یہ بہت ہی عظیم قربانی تھی۔ فَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عظیم، تو ایک فدیہ مقرر کر دیا گیا خون بہا جانور کے طور پر اس عظیم قربانی کا۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور کہا ہم نے اس قربانی کو بعد آنے والی نسلوں میں، اور رکھا ہم نے اس کو اس قربانی کو بعد آج تک دیکھیں آپ، یہ قربانی کا یہ سلسلہ یاد ہے، اور نہ صرف یاد ہے بلکہ ان کی سنت کے طور پر نسل در نسل چلا آ رہا ہے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں پر قرآن میں تذکرہ بھی کر دیا کہ رکھا ہم نے اس قربانی کو بعد میں آنے والی نسلوں میں۔ سلام علی ابراہیم، سلام علی ابراہیم، سلام ہو ابراہیم علیہ السلام پر۔ کذالک نجزی المحسنین، ایسی جزا، ایسا بدلہ، ایسا صلہ دیتے ہیں ہم المحسنین کو۔ انہ من عبادنا المؤمنین، یقیناً وہ ابراہیم تھا جو ہمارا ان بندوں میں سے جو تھے مومن۔ وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور خوشخبری دی ہم نے اس کو بیٹے اسحاق نبی صالح کی۔ تو صالح علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، اب سب نبیوں کا تذکرہ آ رہا ہے۔ وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَىٰ إِسْحَاقَ وَمِن ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ مُبِينٌ۔ وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَىٰ إِسْحَاقَ، اور برکت دی ہم نے اس ابراہیم کو اور اسحاق کو، اور دونوں کی نسل میں سے کوئی تو محسن ہوگا اور کوئی ظالم، اپنے نفس یعنی اپنے جان پر کھلا ظلم کرنے والا۔ اسی قوم سے، یعنی اسی نسل سے، ابراہیم کی نسل سے اسحاق، اور دونوں کی نسلوں میں سے کچھ بن گئے ظالم اور کچھ بن گئے محسن۔ وَلَقَدْ مَنَّنَّا عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهَارُونَ، اسی طرح ہم نے احسان کیا تھا موسیٰ اور ہارون پر بھی۔ وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، اور نجات دلائی ہم نے ان دونوں کو، موسیٰ اور ہارون کو، ان کی قوم کو، ایک الکرب العظیم سے، یعنی فرعون کی غلامی سے اور ظلم سے۔ وہاں سے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو نجات دلائی، موسیٰ اور ہارون کو، فرعون کی غلامی سے اور اس کے ظلم سے۔ وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ، اور مدد کی ہم نے ان کی تو وہی غالب ہو کر رہے۔
وَآتَيْنَاهُمَ الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ، اور دی ہم نے ان کو کتاب واضح، دو ٹوک احکامات اور ہدایت کی۔ اور ان کو بھی، جن سارے نبیوں کا، پیغمبروں کا تذکرہ ہے کہ کس طرح ہم نے ان کو کتابیں دیں، کس طرح ہم نے ان کو سرخرو کیا، غلبہ حاصل کیا انہوں نے اپنے دشمنوں کے خلاف، اپنے اس قوموں کے خلاف، جس طرح یہ فرعون کی غلامی سے نجات دلائی۔ تو اس طرح یہ سارے واقعات اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پر دہرا رہے ہیں۔ قرآن شریف کو سمجھ کر پڑھیے اور قرآن و سنت کو اپنی زندگی میں نافذ کیجیے، یہی ضابطہ اخلاق اور ضابطہ حیات ہے اور دونوں جہانوں میں کامیابی کی کنجی۔ صدق اللہ العظیم۔